السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ فقہ کا جو پچھلا درس ہمارا ہوا تھا اس میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ کتنی دوری یا کتنی مسافت آدمی طے کرے گا کہ اس کے بعد اس کو مسافر کہا جا سکتا ہے اور وہ اس میں اپنی نماز قصر کر سکتا ہے۔ یعنی مسافر جو قصر کرے گا تو کون سا سفر ہے جس میں وہ قصر کرے گا، کتنی دوری کا سفر، کتنی مسافت کا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ جو مشہور ہے اور اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ 48 میل یا 80 کلومیٹر، اتنا یا اس سے زیادہ دور کوئی جائے تو وہ مسافر ہے اور وہ اس میں قصر کرے گا۔ اس سے کم دوری طے کرنے پر وہ قصر نہیں کرے گا۔ لیکن راجح بات یہ بتائی گئی تھی کہ عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ متعین نہیں ہے دوری یا مسافت، اتنا میل یا اتنا کلومیٹر۔ عرف عام میں لوگ جس کو سفر کہتے ہیں تو وہ سفر مانا جائے گا اور اس میں قصر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس کو سفر نہیں کہا جاتا ہے وہ سفر نہیں مانا جائے گا اور اس میں قصر نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ 80 کلومیٹر سے زیادہ بھی اگر کوئی جاتا ہے، 100 کلومیٹر مان لیجئے، لیکن عرف عام میں لوگ اس کو سفر نہیں کہتے ہیں تو اس میں قصر نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر 80 کلومیٹر سے کم 50 کلومیٹر بھی کوئی جاتا ہے اور عرف عام میں اس کو سفر سمجھا جاتا ہے تو اس میں قصر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیادہ صحیح قول لگتا ہے، زیادہ راجح بات یہی لگتی ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے، کوئی تعین نہیں کی گئی، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اتنا میل یا اتنا کلومیٹر صراحت کے ساتھ کسی حدیث میں یا آیت میں اس کا بیان نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ عرف عام میں اس کو سفر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ ایک تو کلیئر ہوا کہ عرف عام میں جس کو سفر مانا جائے گا تو اس میں قصر کرے گا۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو عرف عام میں سفر کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ پوری نماز پڑھے گا، چاہے 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر جائے۔ تو کہتے ہیں عرف عام میں سفر یہ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے، اگر یہ معلوم نہ ہو تو جمہور اہل علم کے فتوے پر عمل کرے گا۔ یعنی 80 کلومیٹر کا اگر وہ سفر ہے یا اس سے زیادہ کا تو قصر کرے گا، اور اگر اس سے کم کا ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ جمہور اہل علم کا جو مذہب ہے اس کو اختیار کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بات اس میں کیا ہوئی کہ عرف عام کا اگر معلوم ہے کہ اس کو سفر کہا جاتا ہے تو قصر کرے گا، عرف عام میں اگر یہ ہے کہ اس کو سفر نہیں کہا جاتا ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ اور اگر معلوم نہ ہو تو عرف عام میں اس کو سفر کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے تو 80 کلومیٹر اگر طے کیا ہے تو قصر کرے گا، اس سے کم اگر طے کیا ہے تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ مسافر کب تک قصر کرے گا، مسافر کب تک قصر کرے گا، مدت کتنی ہے قصر کرنے کی۔ یہ تو دوری کا بیان تھا، اب یہ ہے کہ کب تک
قصر کرے گا. مسافر کہیں گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کب تک قصر کرے گا؟ 10 دن، 3 دن، جب تک اپنے جیسے ریاض جانا ہے، ریاض پہنچ گئے تو ریاض جانے کے بعد کب تک قصر کریں گے؟ یا مکہ گئے، مکہ جانے کے بعد کب تک قصر کریں گے؟ جب تک وہ ساکن نہیں بنے گا وہاں کا نہیں کرتے رہنا، جب تک وہاں کا ساکن نہیں بنے گا. ماشاء اللہ. جیسے آپ لوگ جاتے ہیں تو کب تک قصر کرتے ہیں؟ آپ لوگ سفر کرتے ہوں گے تو کب تک قصر کرتے رہتے ہیں؟ بس راستے میں. وہاں پہنچنے کے بعد اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پورا ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن اکیلے اگر پڑھتے ہوں گے یا مسافر کے پیچھے پڑھتے ہوں گے تو بھی پورا پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں. تو کب تک قصر کرتے رہیں گے؟ تو یہ ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کب تک قصر کرے گا. کیا اس کی کوئی مدت متعین ہے یا اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے. 20 سے زیادہ قول ہے، امام نووی نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو مشہور اقوال ہیں وہ اس طرح سے ہے. ایک قول یہ ہے کہ اگر کسی نے سفر کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرے گا، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا. کسی نے سفر کیا اور اس کی نیت ہے کہ 15 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرے گا، تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد قصر نہیں کرے گا. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ 15 دن سے کم ٹھہرے گا، 15 دن یا اس سے کم ٹھہرے گا تو قصر کرے گا. اور اگر 15 دن سے زیادہ اگر رہنے کا ارادہ ہے اس کا تو قصر نہیں کرے گا. ایک قول یہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا قول ہے کہ 19 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا. 19 دن سے کم اگر رہنے کا ارادہ ہے تو قصر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تیسرا قول 4 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا. 4 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. شیخ ابن باز وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے. سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا یہی فتویٰ ہے کہ انسان کہیں گیا، مثال کے طور پر ریاض گیا یا مکہ گیا یہاں سے یا کہیں بھی گیا، اور اس کا ارادہ ہے کہ 4 دن یا اس سے کم وہاں ٹھہرے گا تو وہ قصر کرے گا. اور اگر یہ ارادہ ہے کہ 4 دن سے زیادہ ٹھہرے گا تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں اور سعودی عرب کے علماء کے یہاں یہی اسی پر عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے آئے تھے مدینہ سے مکہ، تو مدینہ سے نکلے تھے 4 تاریخ کو، ٹھیک ہے. مکہ پہنچے تھے 4 تاریخ کو، ٹھیک ہے. اور 8 تاریخ کو مکہ سے نکلے تھے، کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے. مینا کے لیے کب نکلتے ہیں؟ 8 کو نکلتے ہیں، ہاں. تو 4 سے 8 تک مکہ میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قصر کرتے رہے. بس سمجھ میں آ رہے؟ 4 دن رہے مکہ میں اور قصر کیا، اس کے بعد مینا چلے گئے. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن وہاں رہے مکہ میں تو آپ قصر کرتے رہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کا وہ تھا کہ 4 دن یا اس سے کم ہی رہنا ہے مکہ میں. یہ 3 قول ہوا آپ کے سامنے، ایک 15، دوسرا 19 اور تیسرا 4. چوتھا قول اس میں ایک یہ ہے کہ جس طرح سے دوری اور مسافت کی کوئی لمٹ نہیں ہے سفر کے لیے، اسی طرح سے مدت بھی اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان کہیں گیا تو جب تک وہ وہاں ہے کیا کرے گا؟
قصر کرے گا، چاہے 4 دن ہو، 15 دن ہو، 19 دن ہو، 20 دن ہو، 6 مہینہ ہو، سال بھر ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگ پہنچ کے حرم میں ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں تو وہ مقیم کے پیچھے پڑھیں گے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ امام صاحب مقیم ہیں، ان کے پیچھے آپ 4 ہی پڑھیں گے، ہاں۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں یا کسی مسافر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر یہ مسئلہ سب آئے گا۔ تو ان کا کیا کہنا ہے کہ انسان سفر کو کہیں گیا، کسی اور شہر، کسی اور ملک، ٹھیک ہے، تو چاہے جب تک رہے وہ قصر کرتا رہے گا، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی لمٹ نہیں آئی، کوئی تحدید نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے۔ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے آئے حجۃ الوداع میں تو 10 دن رہے، ٹھیک ہے، 4 سے لے کر 14 تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کو پہنچے مکہ اور 13 کو حج ختم ہوا، 14 کو نکل گئے، 10 دن رہے، 10 دن تک آپ قصر کرتے رہے، مکہ میں بھی قصر کیا، مینا میں بھی قصر کیا، مزدلفہ ہر جگہ قصر کیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آئے تھے، جب مکہ فتح ہوا تھا، مدینہ سے آئے تھے، مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد 19 دن تک ٹھہرے رہے مکہ میں، 19 دن کے بعد گئے مدینہ واپس، تو 19 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور آپ قصر کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے تھے، تبوک، ہاں، جنگ تبوک، ہاں، وہاں 20 دن تک رکے اور 20 دنوں تک قصر کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جب تک بندہ رہے گا قصر کرتا رہے گا۔ یہ کس کا قول ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، ابن قیم کا، اور جو تفسیر والے ہیں شیخ سعدی، ان کا یہ قول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اچھا یہاں پہ ایک اور بات سن لیجئے کہ اگر کوئی کہیں گیا اور اس کا ارادہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہیں رہیں گے، ہمیشہ یہیں اقامت ہماری رہے گی، یا اسی کو اپنا وطن بنا لیا، تو وہ قصر نہیں کرے گا پہنچنے کے بعد، یہ بات یاد رکھیے۔ جیسے کوئی یہاں سے گیا امریکہ مثال کے طور پر، اور اس کا ارادہ ہے کہ امریکہ ہی میں اب رہنا ہے، یا اس کا ارادہ ہے کہ امریکہ ہی کو اپنا وطن بنا لینا ہے، ایک یہ ہے کہ وہاں کی نیشنلٹی مل جائے میرا وطن ہو جائے گا وہ، ایک یہ ہے کہ نیشنلٹی ملے نہ ملے امریکہ ہی میں رہنا ہے۔ کوئی انڈیا سے آیا سعودی عرب اور اس کا ارادہ ہے کہ میں سعودیہ ہی میں رہوں گا، ٹھیک ہے، یہیں کا مقیم رہوں گا، یا اس کا ارادہ ہے کہ سعودی ہی کو میں اپنا وطن بنا لوں گا، تو پہنچنے کے بعد وہ قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسافر نہیں رہا، گویا کہ اس نے اپنا ملک، اپنا وطن اس جگہ کو بنا لیا، ٹھیک ہے، اس کو یہ کلیئر رہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص گیا کسی جگہ اور اس کی نیت فکس نہیں ہے کہ کتنا دن ٹھہرے گا، کسی کام سے گیا، تجارت کے لیے گیا، علاج کے لیے گیا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، کسی سے ملنے گیا، ٹھیک ہے، یا کسی کام سے گیا اور وہاں اس کا معاملہ جو ہے نا پھنس گیا، آج کل ہو رہا ہے، کب واپس جانا، کب، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو کوئی گیا کہیں اور فکس نہیں ہے کہ کتنا رکے گا، تو جب تک اس کا وہاں وقت لگے گا تب تک وہ قصر کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو 2 مسئلہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی گیا اور اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کب واپس آئے گا، اس کی کوئی نیت نہیں کہ کتنا دن ٹھہرے گا، اس کے دل میں بس یہ ہے کہ جب میرا کام ختم ہوگا میں واپس چلا جاؤں گا، اسے معلوم نہیں میرا کام کب ختم ہوگا، تو وہ جب تک رہے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ، جب تک رہے گا قصر کرتا رہے گا، اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے، سوائے اس کے کہ مقیم کے پیچھے وہ نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھے گا۔ یہ کلیئر ہے۔ دوسرا کلیئر کیا ہے کہ کوئی گیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا ارادہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ یہ دونوں مسئلہ کلیئر ہے۔ معاملہ پیچیدہ کہاں پر ہے کہ جب وہ گیا اور اس کی نیت ہے ایک کہ اتنے دن ٹھہرنا ہے، رکنا ہے،
4 दिन 15 दिन 25 दिन 6 महीना साल भर, تو وہ قصر کرے گا یا نہیں کرے گا، معاملہ یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جمہور اہل علم کا کہتے ہیں، یا یہاں سعودی عرب میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 4 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا، 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور حناف وغیرہ کا یا دوسرے کا کیا ہے کہ 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا، اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر شافعیہ وغیرہ کا ایک قول ہے کہ 19 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا، اس سے زیادہ ہے تو قصر نہیں کرے گا۔ اور ایک قول جو پیش کیا گیا شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا کہ کوئی لمٹ متعین نہیں ہے، کوئی لمٹ متعین نہیں ہے، جب تک وہ رہے گا قصر کرے گا، جب تک کہ وطن بنا لینے کا ارادہ اس کا نہ ہو۔ تو یہ اقوال ہیں اہل علم کے، اس میں سے کس پر عمل کریں گے آپ؟ سبھی پر عمل کریں گے۔ سبھی پر کیسے عمل کریں گے؟ جیسا وقت اپنا پہ آئے گا تو اس کے حساب سے عمل کرنا پڑے گا۔ کیا کیسے وقت ہے؟ ابھی جیسے کہ ہم راس الخیر جانے والے لاسٹ ٹائم میں کوئی پوچھ رہے تھے، روزانہ جانا آنا پڑ رہا ہے تو ہمیں قصر کرنا ہے، یاد ہے کہ ایک تو ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا، ہاں نہیں یہ آج کے ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، نماز کا نہیں تھا اس میں، نماز کا نہیں تھا۔ آپ پچھلے ہفتے والے ٹاپک میں چلے گئے، کتنی دوری کا وہ مسئلہ ہو گیا کہ راس الخیر یہاں سے کتنی دور ہے، کوئی روزانہ جاتا ہے اور آتا ہے۔ ہاں قصری کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے راس الخیر جاتا ہے روزانہ اور آتا ہے تو وہ قصر کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کا تعلق دوری سے ہے، مسافت سے ہے، دوری سے بات صحیح ہے، ہاں وہ قصر کرے گا۔ اس کا جواب کیا ہے کہ وہ قصر کرے گا جمہور اہل علم کے قول کے مطابق کہ سفر کی دوری کیا ہے، 80 کلومیٹر یا 48 میل، تو اس سے راس الخیر یہ جبیل سے زیادہ ہے، 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پہ قصر کرے گا۔ اور جو کہتے ہیں عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا، تو عرف عام میں اگر اس کو سفر کہا جاتا ہے تو وہ قصر کرے گا، اگر نہیں تو قصر نہیں کرے گا۔ جی تو ایک دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ راس الخیر آپ گئے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ کب تک رکنا ہے راس الخیر میں، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن، تو آپ کیا کریں گے؟ جب تک وہاں رہیں گے قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے آج کا۔ تو اگر پتہ نہیں ہے کہ کتنا رہنا ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے، اور اگر پتہ ہے کہ اتنا دن رہنا ہے، 4 دن یا 10 دن یا 15 دن یا 20 دن یا 50 دن، یہاں پہ آ کے معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے فتویٰ پوچھا گیا، سعودی اسٹوڈنٹس جو امریکہ یورپ میں پڑھتے ہیں انہوں نے وہاں سے فتویٰ پوچھا تھا کہ ہم لوگ یہاں ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کیا کریں، قصر کریں یا نہیں کریں؟ تو شیخ ابن عثیمین نے کہا تھا کہ قصر کرو۔ شیخ ابن عثیمین کے قول کے مطابق ہم لوگ جو یہاں سعودی عرب میں ہیں ہم لوگ قصر کر سکتے ہیں۔ جی اگر نہیں، وہاں تو ہمارا اصل وطن ہے، اس لیے ہم وہاں پہنچنے کے بعد قصر نہیں کرتے۔ براہ نام وطن ہے نا، 20 سال 25 سال یہاں رہتے ہیں اور 1 مہینے کے لیے چھٹی جاتے ہیں، تو اب ہم لوگ دیکھا جائے تو قصر کر سکتے ہیں نہیں؟ اس میں ایک سوال آیا ہے کہ انڈیا سے حج پر آنے والے حج قصر کیوں کرتے ہیں؟ انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں یہاں حج کرنے کے لیے تو وہ قصر کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ تو دونوں اعتبار سے قصر کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ مسافر ہیں، ایک تو مسافر ہے، مسافر کے لیے قصر کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے یہ کہ حج میں ہر کوئی قصر کرے گا، ہر حاجی قصر کرے گا۔ مکہ کا بھی اگر حاجی ہے تو وہ منی میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں قصر کرے گا، حج کا الگ حکم ہے۔ ہر حاجی جو ہے نا ان جگہوں پر قصر کرے گا۔ کوئی حاجی مکہ کا ہے، وہ منی گیا، مزدلفہ گیا، عرفہ گیا حج کے ایام میں، تو وہ قصر کرے گا۔ امام صاحب جیسے عرفہ میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے، مکہ کا بھی حاجی ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، 2 رکعت ان کے پیچھے نماز پڑھ۔ حج کا ایک الگ حکم ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے حج میں قصر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے حج کرنے کے لیے تو حج میں آپ نے قصر کیا اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ کرام نے قصر کیا. وہ کہیں کے بھی صحابی رہے ہوں، مکہ کے، مدینہ کے، کہیں کے بھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اختلافی مسائل میں بہت زیادہ تشدد نہیں برتنا چاہیے. جس پر آپ کا دل مطمئن ہے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. جیسے سعودی عرب کے علماء کا یہ ہے کہ 4 دن کی لمٹ ہے ان کے یہاں، ہے نا. اگر کہیں 4 دن یا اس سے کم رکنے کا ارادہ ہے تو قصر کریں گے، اگر اس سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو وہاں قصر نہیں کریں گے. اگر اس پر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ، یہ شیخ ابن باز کا یہ فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین کا جو فتویٰ ہے اس پر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ چونکہ شریعت میں کوئی اس کی لمٹ نہیں آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے 20 دن ٹھہرے قصر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مکہ آئے، فتح مکہ کے 19 دن ٹھہرے قصر کیا. حج میں آئے 10 دن ٹھہرے قصر کیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جہاں جتنے دن بھی رہے قصر کرتا رہے گا، کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس قول پہ اگر دل مطمئن ہے تو اس پر آپ عمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی نے نیت نہیں کی ہے کہ اتنے دن ٹھہرنا ہے تو کیا کیا جائے گا ایسی صورت میں؟ نہیں قصر کرے گا. آپ ریاض گئے، آپ تبوک گئے کسی کام سے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے، جب کام ہوگا میں واپس آ جاؤں گا، تو آپ جب تک قصر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم لوگ جو یہاں ہیں سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں، 1 سال کے لیے آتے ہیں، 2 سال کے لیے آتے ہیں، ہوتا ہے نا، جیسا معاہدہ ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے. تو ہم یہاں قصر نہیں کرتے، ہے نا، ہم جبیل میں قصر نہیں کرتے ہیں. تو یہ عمل کس شیخ ابن باز کے فتوے پہ ہو رہا ہے، گویا کہ 4 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ ہے تو کیا ہے، قصر نہیں کریں گے. اسی پہ زیادہ عمل ہے. لیکن یہ کوئی اگر شیخ ابن عثیمین کے فتوے پہ عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو آج کا درس بس اتنا ہی تھا. ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی الحمدللہ. کوئی سوال؟